نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و نماز کی کیفیت کے متعلق جاننا چاہتے تھے، نوجوان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، تو انہوں نے ازواج مطہرات کے گھر میں آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے انہوں نے بتایا کہ آپ روزے رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، افطار کرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک دوسرے سے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی عبادت میں خرچ۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں رات کو آرام کی بجائے ہمیشہ قیام کروں گا، ساری رات نفل، تہجد عبادت۔ ان تینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ تشریف فرما ہوا ممبر پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پر نے ارشاد فرمایا چند افراد کو، یعنی لوگ، آپ انداز وہ یہ ہوتا تھا خطاب کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن یاد رکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے کنارہ کشی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ تھا پیارا انداز، یہ تھا سمجھانے کا انداز، یہ تھا محبت کا انداز۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تنبیہ ہو گئی کہ زندگی میں اعتدال رکھنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے، درمیانی چال چلنی چاہیے۔ ایک دم انتہا پر کہ ساری زندگی عبادت میں گزار دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنی فکر چھوڑ دے، شریعت پسند نہیں کرتے۔ گھر بیوی بچوں کی پرواہی نہ کرے، شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ ماں باپ کی طرف توجہ نہ دے، شریعت پسند نہیں کرتی۔ رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ عبادت بھی کرو اور یہ معاملات بھی کرو زندگی کے۔ تو آئیے ہم بھی ایسا کریں۔ ہم میں سے کوئی بولا بالا وہ اسی طرح سوچ رکھتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ غلطی پر ہے، وہ بولا بالا ہے، وہ نادان ہے، شریعت کو نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کون ہو؟ آپ نے سارے کام کیے، سب میں رول ماڈل بنے، سب میں رول ماڈل بنے۔ تو آئیے ہم بھی ہر زاویے سے اعتدال پر مبنی رویہ رکھیں، یہی دین کا حکم ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔